اپنی نماز میں قرآن پڑھتے پڑھتے انہوں نے بتوں کی تعریف کی. جب یہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بت پرستی کو نماز کی حالت میں نسبت دیتے ہیں. ہاں تلک الغرانی قل، یہ جو 3 بتیں ہیں لات عزا اور منات، یہ تو بڑے بلند پائے کے خوبصورت غرانیق ہیں. وَإِنَّ شَفَاعَتَهُنَّ لَتُرْتَجَى، اور ان کی شفاعت کی ہمیں امید ہے کہ ہماری شفاعت کریں. ٹھیک ہے نا. سجد وسجدوا، پھر انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا اور اس کے ساتھ مشرکین نے بھی سجدہ کیا نا. اور اس کی حدیث جو بخاری نے کاٹ دی ہے وہ ہم نے آپ کو دکھایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشرکوں نے سجدہ کیا. مشرکوں نے کس لیے سجدہ کیا ہے؟ اس لیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کی تعریف کی ہے. بتوں فقال. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل حیدر علی آفیشیل. ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئی بحث کے ساتھ. یہ ویڈیو اس بات پر ہے کہ بخاری میں کچھ ایسی حدیثیں ہیں جن میں رسول اللہ کی گستاخی ہے، سراسر گستاخی ہے. تو اس ویڈیو میں شیخ حسن اللہ یاری صاحب نے واضح طور پر دکھا دیا کہ بخاری شریف میں بہت ساری ایسی حدیثیں ہیں جن میں رسول اللہ کی گستاخی موجود ہے. تو بنا ٹائم جائیں گے بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف، دیکھتے ہیں ویڈیو. اس سے پہلے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. تو چلیے بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف. صحیح بخاری چاپ کس کی ہے؟ دار الفکر کی. ٹھیک ہے، یہ دار احیاء التراث العربی بیروت لبنان کی چھپی ہے سنہ 2001 میں. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 888 میں. اچھا یہ ہے، میں آپ کو دکھاؤں، یہ بڑا کر کے دکھاؤں کہ بابو، یہ ہے آیت سورہ نجم میں. ٹھیک ہے، وہ میں آیت نہیں پڑھتا کیونکہ وہ سجدے والی آیت. سجد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بخاری کی حدیث ہے 4862 اور 4863 کہ سجد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والانس. لیکن بخاری نے بات کاٹ دی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ نجم پڑھتے ہوئے سجدہ کیا ہے. اچھا، ان کے ساتھ کس نے سجدہ کیا؟ ان کے ساتھ سجدہ کیا ہے مسلمانوں نے اور مشرکین نے سجدہ کیا ہے اور جن و انس نے سجدہ کیا. ٹھیک ہے نا. پھر دوسری روایت ہے کہ شاید عبداللہ ابن مسعود ہیں، انہوں نے کہا کہ اول سورج جو نازل ہوا ہے سورج سجدہ ہے والنجم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ کیا اور اس کے ساتھ جو اس کے پیچھے تھے سب نے سجدہ کیا ہے الا رجلا، ایک شخص کے سوا. وَإِذَا رَأَيْتُ وَأَخَذَ كَفًّا مِنَ التُّرَابِ فَسَجَدَ عَلَيْهِ، اس نے جو ہے میں نے دیکھا کہ اس نے مٹی کا ایک مشت لیا، مٹی کا اپنے مٹھی میں لیا، اس پہ سجدہ کیا. اس کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ کافر مرا ہے، وہ امیہ ابن خلف ہے. ٹھیک ہے نا. اس سے بھی ان دونوں احادیث ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ نجم پڑھتے ہوئے انہوں نے سجدہ کیا ہے، مسلمانوں نے بھی سجدہ، کفار نے بھی سجدہ کیا. ٹھیک، ایک کافر تھا، اس نے مٹی لے کے مٹی پہ سجدہ کیا. ٹھیک ہے، اور وہ بھی کافر مرا ہے. تو یہ کفار والے سجدے کی حقیقت کیا ہے؟ ملاحظہ فرمائیے عزیزو، اس کی حقیقت ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ بخاری نے یہ پورا نقل نہیں کیا ہے، اس کو جزء نقل کیا. اس کا پورا واقعہ جو ان جماعت کے نزدیک صحیح ہے وہ کیا ہے؟ یہ کتاب ہے فتح الباری، فتح الباری بشرح البخاری، تالیف حافظ ابن حجر العسقلانی، الجزء التاسع، چاپ دار الفکر، سنہ 2007 میں چھپی ہے. ٹھیک ہے نا. اب آپ کو لے کے چلتے ہیں یہاں پر صفحہ نمبر 283 اس کی شرح میں. صفحہ نمبر 283 ملاحظہ فرمائیے اس آیہ کی شرح میں. اذا تمنا القى الشیطان فی امنیتہ، کہ شیطان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امنیہ اس کے دل میں باٹے ڈال دیتا ہے، اس کے دل میں بات شیطان ڈال دیتا ہے. اذا حدث القى الشیطان فی حدیثہ. اچھا، سعید ابن جبیر روایت کرتے ہیں، ابن حاتم نے روایت کیا ہے، طبری نے روایت کیا ہے، ابن منذر نے روایت کیا ہے، بہت ساروں نے روایت کی ابی بشر سے کہ قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ بمکہ والنجم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں سورہ والنجم کی تلاوت کی. فلما بلغ، جب وہ اس آیت کو پہنچے، افرأیتم اللات والعزی، ٹھیک ہے نا، کیا تم نے لات و عزا کو دیکھا ہے؟
लात उज़्ज़ा क्या है? ये मक्के वालों के बुतें थी। व मनातन, और क्या तूने बुत मनात को, मनात का जो बुत था उनका मक्के में, उसको तूने देखा है? अल-सालिसत अल-उखरा, जो तीसरा और आखिरी बुत है इनका, इन तीन बुतों को देखा? तो अल्लाह ने, तो उस जमाने में शैतान ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान पे ये बातें डाल दी। तिलकल गरानीकुल उला, गरानीक, गरनक किसको बोलते हैं? गरानीक गरनक की जमा है। गरनक बोलते हैं खूबसूरत सफेद रंग का नौजवान, ठीक है ना। तो एक दफा कुरान पढ़ते पढ़ते नमाज की हालत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नस्तजीरु बिल्लाह, वो क्या बोलने लगे? हाँ, तिलकल गरानीकुल, ये जो तीन बुतें हैं लात उज़्ज़ा और मनात, ये तो बड़े बुलंद पाए के खूबसूरत गरानीक हैं। व इन शफाअतहुन्न तुरतजा, और इनकी शफाअत की हमें उम्मीद है कि हमारी शफाअत करें, ठीक है ना। फ़क़ाल अल-मुश्किरून मा ज़करा आलिहतना बिखैरिन क़ब्ल अल-यौम, मुशरिक खुश हो गए। क्या इससे पहले तो ये हमारी बुतों की तारीफ नहीं करते थे, आज इन्होंने हमारी बुतों की तारीफ की है। फसजद व सजदू, फिर इन्होंने, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा किया और उसके साथ मुश्रिकीन ने भी सजदा किया ना। और उसकी हदीस जो बुखारी ने काट दी है वो हमने आपको दिखाया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुश्रिकों ने सजदा किया। मुश्रिकों ने किस लिए सजदा किया है? इसलिए कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुतों की तारीफ की है। बुतों, अपनी नमाज में कुरान पढ़ते पढ़ते उन्होंने बुतों की तारीफ की। जब ये रिवायत करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बुत परस्ती को नमाज की हालत में निस्बत देते हैं, और उनको कहते हैं कि मुश्रिकीन भी इनके साथ बुतों, वो मुश्रिकीन सब ने सजदा किया है वहां पे, तो ठीक है ना। अब अगर ये कहते हैं कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम तहज्जुद की नमाज के लिए नहीं उठते थे तो इससे क्या ताज्जुब, उन्होंने जब रसूल को माफ नहीं। नाज़रीन, वीडियो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और कुछ सच और कुछ हकीकत भी आपके सामने आई होगी। कुछ ऐसे लोग अभी भी मौजूद हैं जो ये वीडियो देखने के बाद भी हमारे ऊपर तनकीद और गुस्सा कर रहे होंगे कि हमने क्यों दिखाया। इस बात पर यकीन नहीं करना कि ये लिखा गया है इसमें बुखारी में, लेकिन हमने दिखाया उनकी किताबों से है, हसन अल्लाह जारी साहब ने। तो